دورہ حدیث میں امتحان دیا، اللہ نے مجھے تیسری پوزیشن بھی عطا فرمائی، اور کریم استادوں کے ہاتھوں سے جو مجھے کتاب عطا فرمائی گئی وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ میرے استاد کریم کثیر کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور آپ کی کتابیں مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے۔ ہم ان دو عظیم شخصیتوں سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ البرکات مع الاکابر، برکت بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آبابدی کرام، انہی کلمات کے ساتھ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے کریم استادوں کا، تشریف لائے، بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم کمالیہ استاد محترم قبلہ محمد صادق سیالوی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد بشارت علی رضوی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی رمضان، آپ تشریف لائے، دل کی عطا کریں سے دیگر علماء کرام بھی، اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آوابدی کرام، جن شخصیتوں کا ہم خطاب سننے جا رہے ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ساری زندگی دین کے نام وقف کی ہے، جن کے سامنے حضرت کبریٰ امیر المجاہدین جیسی شخصیت سے زانوِ تلمس طے کیا تو اتنا مقام پایا۔ آج آپ بھی زانوِ تلمس طے کر کے بیٹھے ہیں، اپنے جوش اور بلبلے کو، اپنی اس طبیعت کو اس طرح سے اظہار فرمائیں کہ آپ کے دل میں وہ ہم کچھ لینے آئے ہیں اور وہ موج میں آیا ہمیں عطا فرما دے۔ تو آبابدی کرام، میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں آپ کے پرزور نالوں میں حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل خطیب پاکستان، شیخ الحدیث و تفسیر جامع المعقول والمنقول الحافظ عبدالستار سعیدی صاحب، پرزور نالوں سے آپ کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ نماز 7 بجے ہے، پونے 7، نماز 7 بجے کے پونے 7۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و محترم فاضل جلیل عزیز مکرم داعی محفل حضرت علامہ مولانا محمد ساجد صاحب رضوی زیدہ مجدہ، اور حضرت قبلہ مفتی اعظم کمالیہ علامہ سیالوی صاحب، متعظم العالی، دیگر علماء کرام، علاقہ کے ائمہ خطباء اور نبی پاک کی عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
یہ محفل میلاد بھی ہے اور ساتھ ہی عرس غوث اعظم بھی. اس میں اضافہ یہ کر لیجئے بسلسلہ ایصال ثواب امیر المجاہدین. ہمارے آقا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین، آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، شانیں، معجزات، بلندیاں، رفعتیں، آپ کی ادائیں، انہیں کسی ایک محفل میں بیان کرنا این خیال است و محال است و جنون، یہ تو سوچا ہی نہیں جا سکتا. تو بیان کرنا تو دور کی بات ہے، گنتی نہیں ہو سکتی. آج تک کسی بزرگ نے، کسی سیرت نگار نے، کسی مؤرخ نے، کسی محقق نے ٹوٹل نہیں بتایا کہ ہمارے آقا کی کل شانیں اور صفات ہیں کتنی. کوئی یہ نہیں بتا سکا. میرے دائیں بائیں بزرگ ہستیاں علماء بیٹھے ہیں، میری نظر سے آج تک کوئی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں گزرا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کل معجزات، کل شانیں، کل اوصاف ٹوٹل ہیں اتنے. تو جب گنتی کوئی نہیں کر سکتا تو ان کو بیان کرنا تو بات والا کرنا ہے. اور یہ غرض کر دوں کہ کسی چیز کو گنتے گنتے انتہا کو پہنچ جائیں، جہاں کوئی یہ کہہ سکے کہ بس جی یہ آخری، تو وہاں ایک قسم کی حد ہو گئی، انتہا ہو گئی. رسول اللہ کی عظمتوں میں یہ چیز کسی کو نظر نہیں آئی. یہ مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں، بتاتے بھی رہے ہوں گے آپ کو کہ ہمیں ایک تانا ملتا ہے رسول اللہ کے دیوانوں کو. کسی کو دیوانہ کہو تو لڑ پڑتا ہے، مگر کسی کو رسول اللہ کا دیوانہ کہو تو شکریہ ادا کرتا ہے. ہمیں رسول اللہ کے دیوانوں کو یہ تانا ملتا ہے کہ جی یہ تعریف تو کرتے ہیں، چلو کریں، مگر یہ حد کراس کر جاتے ہیں، یہ بری بات ہے، مبالغہ کر لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. انہیں کون سمجھائے، اللہ ہی عقل دے. حد کراس کرنا، مبالغہ کا بھی یہی معنی ہے، التجاوز عن الحد، حد کراس کرنا. یہ فرع ہے وجود حد کی. حد کراس کرنے کا سوال وہاں پیدا ہوگا جہاں کوئی حد ہو. پھر یہ مسئلہ اٹھے گا کہ کون حد تک پہنچا ہے، کون حد کراس کر گیا ہے. یہاں تو حد ہے ہی نہیں. آج تک کوئی حد تک نہیں پہنچا تو حد کراس کرنے کا تو سوال ہی نہیں. اور حد تک کوئی پہنچتا بھی کیسے، حد ہے ہی نہیں. یہ وہ نقطہ ہے جسے امام بصیری علیہ الرحمہ نے بیان فرما. عقیدہ تو شروع سے صحابہ اکرام سے، ازواج مطہرات طالب شروع سے چلا آ رہا ہے. امام بصیری نے اسی کو بیان کیا جو عقیدہ چلا آ رہا تھا، کوئی نیا نہیں پڑھا. وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ.
فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیعرب عنہ ناطق بفمی. رسول پاک کی عظمت اور فضیلتوں کی کوئی حد ہے ہی نہیں. جس حد کو کوئی بیان کرنے والا بیان کرے وہ ہے ہی نہیں. حد کراس کرنے کا کہاں سے خیال آ گیا؟ امام بصیری نے عربی میں فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ اسی کو اردو میں کہتے ہیں. بات ایک ہی ہے، قائل دو ہیں، اسلوب بھی ایک ہی ہے، بس ذرا زبان کا فرق، وہ عربی میں یہ اردو میں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ عرض کرتے ہیں، عرض یہ نہ اس چکر میں پڑ جانا، وہ پہلے بھی بیان کر گئے ہوں یہاں کمالیہ میں کہ امام بصیری کا ذکر کیا تو کہہ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی باری ہے تو کہتے ہیں عرض کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. امام بصیری ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے مخاطب عام لوگ ہیں، یہ ہے عقیدہ. وہ فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت تو بات ہی سرکار سے کر رہے ہیں، خطاب ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب جب رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کہے گا تو وہ فرمائے گا یا عرض کرے گا، یہ ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ منبع علم و حکمت وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور مجھے تو سمجھ نہیں آتی، میں آپ کو کہوں تو کیا کہوں؟ آپ کے کمالات اور صاحب کی کوئی حد ہے ہی نہیں، کس کو بیان کروں کس کو چھوڑوں سمجھ نہیں آ رہی. ایک سے ایک بڑھ کر کے آپ کا کمال مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، کیا کہوں؟ باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حضور تیرے تو بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تو بس. وصفے نہیں کہنا بھول کے بھی، جن کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے آج کے بعد اس کو ٹھیک بھی کر لیں اور توبہ بھی کریں. وصفے کہنے سے معنی صرف بگڑ نہیں جاتا، کفریہ معنی ہو جاتا ہے ایک زیر ادھر ادھر کرنے سے. اس واسطے جو حضرات جو نعت خوان اعلیٰ حضرت کا نعتیہ کلام پڑھتے ہیں وہ بہتر ہے کسی عالم کو سنا لیا کریں، کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے اردو میں. تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری. اے میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس اللہ نے آپ میں کوئی عیب نہیں رکھا، کوئی خامی نہیں رکھی، اس نے آپ کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو، آپ کی شانوں کو گنتے گنتے ختم ہو جانے والے عیب سے بھی پاک. کوئی اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی شے گنتے گنتے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں بھی ہو، بالآخر کسی جگہ جا کے انتہا کو پہنچ جائے، تناہی کو پہنچ جائے. یہ بھی تو عیب ہے نا، ختم تو ہو گئی. یا رسول اللہ آپ کے اوصاف میں اللہ نے یہ عیب بھی نہیں رکھا کہ اربوں خربوں کے بعد بھی گنتے گنتے آخر تک پہنچ جائے. یہ آپ کے اوصاف میں اللہ نے یہ خامی
جب یہ حال ہے تو حضور پھر حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ یہ تمہید تھی۔ تو ظاہر ہے جی جب سارے اوصاف کو نہیں بیان کیا جا سکتا تو پھر کسی ایک وصف کا سہارا لینا پڑے گا حاضری لگانے کے، اور حق اس کا بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو آج جس وصف پہ یہاں حاضری لگا رہا ہوں سرکار کی بارگاہ میں، آپ بھی میں بھی، وہ ہے نبی پاک کا جمال صورت۔ آپ کی سیرت بھی حسین، صورت بھی، تو آج حسن صورت پر تھوڑا سا بیان کہ نبی پاک کا جو ظاہری حسن ہے، حضور کی شکل و صورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا، حضور کے ظاہری اعضاء کس قدر حسین تھے۔ تو آغاز کر رہا ہوں قرآن پاک سے، اس کے بعد جو اقتباسات عرض کروں گا وہ سارے حدیثوں سے اخذ شدہ ہیں، اور گواہی چشمدید گواہوں کی پیش کرنی ہے، سنی سنائی نہیں۔ کسی چیز کے ظاہری حسن کے بارے میں گواہی وہی معتبر ہوتی ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا۔ تو آغاز قرآن پاک سے، خطبہ کے دوران قرآن مجید کی دو مختصر ترین آیتیں پڑھی ہیں۔ والضحیٰ، نمبر 2 واللیل اذا سجا۔ یہاں رب کریم قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ قسم کھانے والا محاورہ ذرا اللہ کی شان کے لائق نہیں، اس واسطے قسم ارشاد فرما رہا ہے رب کریم، والضحیٰ، مجھے قسم ہے ضحیٰ کی۔ اور ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کا وقت، جب سورج خوب اچھی طرح چڑھ کے بلند ہو جائے نا، پورے جوبن اور عروج پر ہو، اس وقت کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، عربی میں اسی کو ضحیٰ کہتے ہیں، خوب روشنی اور چمک کرتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ خوب چھا جائے، سیاہ تاریک ہو جائے۔ ان دونوں کی قسم، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ مرادی معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام کے اس میں کوئی 20 سے بھی زائد اقوال، میں اس میں سے اپنے موضوع سے متعلق قول لے رہا ہوں، جسے کئی بزرگوں نے، کئی مفسرین نے لکھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ اپنی تفسیر فتح العزیز، جس کو عام عرف میں تفسیر عزیزی کہا جاتا ہے، اس میں لکھتے ہیں مراد، بعض مفسرین چنی گفتان، مراد از ضحیٰ روئے پیغمبر است، وہ مراد از لیل موئے پیغمبر است۔ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے ضحیٰ کی چاشت کے وقت کی قسم کھائی، اس سے مراد اللہ کے محبوب کا روشن، حسین، خوبصورت، چمکدار چہرہ ہے۔ اور جو اللہ نے فرمایا رات کی قسم، جب وہ خوب چھا جائے، اس سے مراد، چونکہ رات کالی سیاہ ہوتی ہے نا، اس سے مراد رسول اللہ کی کالی سیاہ زلفیں۔ اب اس تفسیری قول کے مطابق ترجمہ کیا ہو گیا؟
اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے مجھے قسم ہے محبوب کے حسین چہرے کی، مجھے قسم ہے محبوب کی گگریالی زلفوں کی۔ اور یہ ہر عقل مند جانتا ہے قسم کوئی اسی شے کی کھاتا ہے جو شے اس کو بڑی بھلی لگے، پسند لگے، محبوب ہو۔ جو شے اس کی نظر میں کسی حیثیت کی نہیں، اس کی قسم کوئی نہیں کھاتا۔ تو جب رب کریم بھی قسم ارشاد فرما رہا ہے تو ظاہر ہے جو چیز اللہ کے ہاں معزز ہے، محترم ہے، محبوب ہے، جو اللہ کو پیاری ہے، اسی کی قسم رب ارشاد فرمائے گا۔ اللہ نے بتا دیا مجھے کیا محبوب ہے، کیا شاہ پیاری ہے۔ میں محبوب تیرے نورانی چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم۔ پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ جی میں بھی کچھ ایسے برائے نام سا رضوی ہوں، بڑے پکے رضوی، وہ تو ہر بات اعلیٰ حضرت سے پوچھ کے آگے کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہیں بھی کسی بات کو بتانے میں عاجز نہیں ہوتے، جو پوچھا گیا وہاں سے کہیں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیہ فاقتلوہ، من سب نبیہ فاقتلوہ، سب نبیہ فاقتلوہ۔ یہ نعرے بھی کسی نے آپ کو جو یاد کرائے ہیں وہ بھی پکا رضوی تھا۔ اندازہ لگا لیجیے بارگاہ رضا سے کیا بھول گئی تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت عاشق رسول مفسر قرآن، ان سے پوچھا آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے، کئی بار پڑھایا ہے، یہ کبھی اللہ فرماتا ہے والشمس، سورج کی قسم، کبھی والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم۔ سرکار یہ بتائیے اس سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ یہ ظاہر سورج اور چاشت کا وقت مراد ہے؟ کہتے نہیں ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ ہے، کلام الہی میں شمس و تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ اللہ کے پاک کلام میں جو وہ شمس آیا، وہ ضحیٰ آیا، اس سے مراد نبی پاک کا نورانی چہرہ ہے۔ اور قسم شب تار میں کالی سیاہ رات، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ باللیل اذا سجا، کالی سیاہ رات کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف طوطا کی قسم۔ تو قرآن سے نبی پاک کے حسن و جمال کا، حسن صورت کا تذکرہ خالق کے بیان سے شروع کیا ہے میں نے برکت کے لیے۔ اللہ پاک جس کو حسین فرما دے پھر کوئی ہے جو اس سے اختلاف کر سکتا؟ اللہ سے اختلاف کرے گا وہ عقل مند ہوتا کہ پاگل ہوتا؟ یہ بھی ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ اللہ پاک سے اختلاف کرنے والا پاگل ہوتا ہے، اور اس کے پاگل ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ خدا سے ٹکر لے بیٹھا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھے۔
رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ یہ ہو گیا جی قرآن پاک کی آیت سے برکت حاصل کی، اس کا معنی بھی تفسیر بھی بتا دی۔ اب آئیے صحابہ اکرام جنہوں نے ان آنکھوں سے رسول پاک کی زیارت کی، حضور کے جلوے دیکھے، حسن و جمال سے لطف اندوز ہوئے۔ ہماری عید ہوتی ہے سال میں کہیں 2 اور سنیوں کی 3، چلو کر لو عیدیں، اور صحابہ اکرام کی روزانہ عید۔ صحابہ وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید حاصل تھی۔ صحابہ وہ صحابہ جنہیں ہر صبح عید حاصل تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل۔ ان کی گواہی، کچی گواہی کوئی بھی نہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ میں نے پہلے مولانا سے پوچھ لیا نماز کتنے بجے ہوتی ہے، معذرت اذان تھوڑی سی لیٹ ہو سکتی ہے، نماز آپ انشاءاللہ اپنے وقت پر پڑھیں گے، اور اذان کیونکہ لیٹ ہو بھی جائے تو فرق نہیں، نمازی تو ویسے ہی اللہ کے گھر میں آئے بیٹھا، نہیں اذان ہوگی ساتھ ہی جماعتوں میں۔ میری وجہ سے کبھی کوئی کسی پروگرام میں دیر تاخیر نہیں ہوتی، اس کا عادی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک کے مدنی مدرسے کے طلباء کا مانیٹر، ایک جملے میں تعارف ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہہ وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَأْلَأُ فِي الْجُدُرِ۔ ابو ہریرہ جس نے بارہا حضور کے چہرے کو دیکھا، کیونکہ رہتے ہی وہاں تھے، اصحاب صفہ میں وہیں رہنا، خود کہتے ہیں لنگر سے کھانا مل جاتا، نہ مجھے تجارت کی ضرورت، نہ باغ میں جا کے گوٹی کرنے کی ضرورت، وہیں رہتا، وہیں رسول پاک کی زیارتیں بھی کرتا، حضور کے ارشادات بھی سنتا۔ 3 باتیں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں رسول پاک سے بڑھ کر حسین کوئی شے میں نے نہیں دیکھی۔ فرماتے ہیں یہ جو سورج ہے یہ جب چڑھتا ہے طلوع ہوتا ہے، روح زمین کو چمکا دیتا ہے، کونے کونے تک روشنی پھیلا دیتا ہے، آبادیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، کمروں کے اندر، غاروں میں، ہر جگہ یہ روشنی، لوگ دیکھتے ہیں بڑا کمال ہے، سورج میں روشنی پھیلاتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں روشنی، میں دیکھتا ہوں یہ روشنی لیتا کہاں سے ہے، میری نظر اس پر ہے۔ کأن الشمس تجری فی وجہہ، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے نبی پاک کے رخساروں سے یہ نور کی بھیک مانگ کے آگے تقسیم کر رہا ہے۔ اور اگر کہیں نبی پاک ہنس پڑے، مسکراہٹ تو پہلے ہی چہرے پہ رہتی تھی نا، تھوڑا سا اس میں ذرا زیادتی ہو جائے، ہونٹ مبارک کھل جائیں، نورانی دانت، ان کا کچھ حصہ ظاہر ہو جائے تو دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی، نور کی، وہ جس دیوار پہ پڑ جاتی، حضور کی ان دانتوں سے نکلنے والی نورانی شعاؤں کے سامنے کوئی پتھر اور گارے کی بنی ہوئی دیوار بھی آتی، اس پر وہ نورانی شعائیں پڑتی تو یوں لگتا جیسے وہ دیوار بھی نورانی ہو گئی۔ ہند ابن ابی حالہ بول پڑے، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے، سیدہ خاتون جنت کے بھائی، حسنین کریمین کے ماموں، ہند ابن ابی حالہ، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رسول پاک کے نکاح میں آنے سے پہلے جس خاوند کے زوجیت میں تھی، ان سے وہ بیٹا ابن ابی حالہ
وہ بھی اعلیٰ درجے کے صحابی. وہ کہتے ہیں یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر. ہمارے آقا کا تو چہرہ یوں چمکتا جیسے 14ویں رات کا چاند. ایک اور صحابی بول پڑے حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں مجھے ایک دن عشاء کے بعد نبی پاک کی زیارت کا شوق اٹھا کہ حضور کو دیکھا ہوں، ورنہ مجھے نیند ہی نہیں آئی. حالانکہ ابھی عشاء کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھ کے آئے، زیارت کر کے آئے، کچھ دیر گھر میں رہے، سونے کا وقت ہوا، اندر سے ابال اٹھا، زیارت کا شوق. کہتے ہیں چلتا ہوں، پتہ نہیں رسول اللہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں گے، اجازت نہیں ہے دروازہ کھٹکانے کی. قرآن پاک میں اللہ نے منع فرما دیا سورہ حجرات میں، انتظار کرو، سرکار خود باہر آئیں تو کوئی درخواست پیش کرنی ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹا، باہر سے آواز بھی نہیں دے. چلو دیکھتا ہوں قسمت ساتھ دیتی ہے. گئے تو رسول اللہ باہر تشریف فرما تھے، زیارت ہو گئی، اور فرماتے ہیں اتفاق ایسا کہ وہ رات 14ویں کی تھی. اس دن چاند کے حساب سے 14ویں رات، اور چاند بھی پورے جوبن اور عروج پر، کیونکہ 14ویں رات کو بالکل پورا ہو جاتا ہے اس کی گولائی اور روشنی بڑھ جاتی ہے. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، تو آج رات بھی 14ویں ہے، چاند بھی میرے سامنے ہے، سرکار کا چہرہ بھی سامنے ہے، میں ذرا دیکھوں تو تقابلی جائزہ تو لوں. فرماتے ہیں میں نے چند بار ادھر ادھر دیکھا، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی نبوت کے آفتاب کو دیکھتا ہوں. میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. ماتے میں تو اس نتیجے پر پہنچا چاند کہاں، لاکھوں کروڑوں چاند 14ویں کے جمع کر لو، حسن مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دیکھنے والوں کی گواہی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ. ان جیسا آج تک کائنات میں نہ کوئی پہلے نظر آیا، نہ قیامت تک ان جیسا کوئی نظر آئے گا. یہ ساری زمینی گواہی، ایک آسمانی گواہی بھی لے لیں، جبرائیل سے پوچھ لیں. جبرائیل رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جن ائمہ وغیرہ کا نماز کا ٹائم ہے وہ جا سکتے ہیں، میں ویسے بھی ختم ہی کرنے لگا ہوں. آخری ہوتی ہے نا، بزرگوں نے نمازیں بھی پڑھانی ہوتی ہیں. جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربہا. حضور میں نے زمین کے کونے کونے کو چھان مارا ہے، صرف نظر تو نہیں کہا، قلبت الٹ پلٹ کے دیکھا ہے کونے کونے کو، مشارق مغارب کو. لم ارا رجلا افضل من محمد. یہ آپ سے بڑھ کر کے کوئی حسین و جمیل اور فضیلت والا نظر نہیں آیا. تو یہ ہے نبی پاک کی عظمت اور شان اور نبی پاک کا حسن صورت. نہ آپ کی صورت میں کوئی آپ جیسا ہے، نہ سیرت میں کوئی آپ جیسا ہے. امام بصیری کے شعر پہ ختم کر رہا ہوں. فاق النبیین فی خلق وفی خلق. آپ سارے نبیوں سے فوقیت لے گئے، آگے نکل گئے، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب ذرا تھوڑا سا راستہ عنایت فرما دیں گے. وہ ہجوم نہیں کرنا، ذرا میں بیمار بھی ہوں تو میں نے، آپ نے مجھے دیکھ لیا
میں نے آپ کی زیارت کر لی، اسی پر اکتفا فرمائیں۔